السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اتنی اسٹرینتھ دے اور ہمارا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہم اس میں اپنی طرف سے جو بھی عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اگلا رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس۔ آج میں آپ کے لیے بہت فریش اور بہت ہی ہاریفائنگ واقعات لے کے آئی ہوں جو کہ پاکستان میں یہاں وہاں رونما ہوئے ہیں، اور یہ جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ جو ہے، جو بلکہ جو دو واقعات ہیں وہ بفر زون کراچی کے ہیں، اور ڈیفینیٹلی میں جتنی اب اس بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں تو مجھے کافی جو ہانٹڈ جگہیں جو کہ پتہ نہیں ہر وقت ہی ہانٹڈ رہتی ہیں ان کے بارے میں کافی پتہ چلتا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ جو میری فرینڈ ہیں ان کی آگے کسی جو ان کی ایک بھابھی تھی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمیں بہت دفعہ یہ کہا جاتا تھا، مطلب بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ آپ جو ہے شام کے وقت بہت تیز پرفیوم نہیں لگائیں، یا آپ جو ہے اپنے بالوں میں تازہ پھول لگا کے چھت پہ نہ جائیں، مغرب کے وقت جو ہے آپ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا ان سب باتوں سے ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اچھا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جن کی میں بات کر رہی ہوں، مطلب یہ ایک شادی شدہ خاتون تھی، اور ان کو پرفیوم لگانے کا اور اپنے بالوں میں پھول لگانے کا، اسپیشلی جو تازہ جو ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے یا جو موتیا ہوتا ہے وہ ان کو اب لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میک اپ وغیرہ کرنا جیسے کہ ہر ایک عورت جو ہوتی ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ بننا سنورنا۔ تو وہ شام کو اپنے ہسبینڈ کے گھر آنے سے پہلے جو ہے پوری باقاعدہ تیار ہوتی تھیں، اور ہمیشہ اپنے بالوں میں جو ہے فریش روزز ضرور لگاتی تھیں، اور میک اپ کرتی تھیں، اور پرفیوم وغیرہ لگاتی تھیں۔ تو ایسے ہی ایک دن تھا، اور شام جو تھی وہ ہونے والی تھی، مغرب کا ہی ٹائم تھا، تو وہ پوری تیار وغیرہ ہو کے چھت پہ چلی گئی، اور ان کا چھت پہ جی بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، تو میں ذرا تھوڑی سی ہوا کھا کے آتی ہوں چھت سے۔ اچھا، اتفاق کی بات کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ان کی جو چھت تھی اس کے سامنے ایک تھا قبرستان۔ تو جو بھی مطلب چھت پہ کھڑا ہوتا تھا اس کو پورا قبرستان کا جو ویو ہے نا وہ بالکل کلیئر نظر آتا تھا۔ تو یہ کھڑی ہوئی تھیں، یہ انجوائے کر رہی تھیں بریز اینڈ ایوری تھنگ، اور شی واز لکنگ ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، اور بہت خوبصورت تھیں بھی، ہیں بلکہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو قبرستان ہے وہاں انہوں نے ایک بہت عجیب سی چیز دیکھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مطلب آپ سمجھیں کہ 1-2 سال کا آپ کہہ لیں، جو کہ ابھی صحیح سے مطلب چلتا بھی نہیں ہے، اس ایج کا انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو کہ 2 قبروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو پہلے تو انہیں لگا کہ شاید میری آنکھ کو کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، مطلب قبرستان میں کیسے کوئی اس طرح جو ہے نا بچہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ بھی جو تھا نا وہ ان کو دیکھ رہا تھا، ایسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بھی اس کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور آپ یقین کریں آہستہ آہستہ وہ جو بچہ تھا اس کا جو قد تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے دیکھتے دیکھتے 1-2 منٹ میں اس بچے کا قد اتنا بڑھ گیا کہ انہیں لگا کہ جو اس کا سر ہے وہ آسمان کے اندر ہے، وہ بادلوں کے اندر کہیں چھپ گیا۔ خیر جب تک یہ سب چیز ہوئی وہ تھوڑی سی ایک دم مطلب ہوش میں آئی، اور وہ پھر نیچے بھاگی۔ پھر یہ ہوا کہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ آئے، اور مطلب دونوں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں بات چیت کر رہے تھے، تو ایک دم ان کی جو ہے نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور ان کی آواز چینج ہو گئی، ان یوزول ان میں اسٹرینتھ آ گئی، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک دم ان کو ڈر کے بھاگے کمرے سے، اور اپنی شاید ساتھ میں کہ نیبر میں کوئی بزرگ خاتون تھی، کسی کو بلا کے لائے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ آپ پلیز آ کے دیکھیں، یہ میری بیوی اچھی خاصی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، ان کو کیا ہو گیا؟ تو وہ بزرگ خاتون جو تھی، جب انہوں نے ان کی کنڈیشن دیکھی تو وہ تھوڑا بہت کچھ سمجھ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی آپ میرے ساتھ چلیں، ایک ہیں عالم، ان کو ہم یہاں بلا کے لاتے ہیں۔ تو خیر وہ جو عالم تھے ان کو وہ بلا کے لائیں، انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا، انہوں نے اپنا ایک آنکھیں بند کر کے انہوں نے اپنا ایک مراقبہ سا کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے نا، یہ گئی تھی چھت پہ، وہاں ادھر قبرستان میں انہوں نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے، کوئی جن تھا جو کہ اب ان کے پیچھے پڑ گیا، اور اب وہ ان کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو خیر اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، میں اب ان کا علاج وغیرہ کرنا شروع کرتا ہوں، اور ان کا علاج کم از کم 2-3 سال ان کا علاج ہوا۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، مطلب میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ان کا علاج تو کروں گا، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نا ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا کبھی بھی، مطلب کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہو، یہ بالکل اکیلی نہ رہے۔ تو اب جنہوں نے واقعہ بتایا انہوں نے کہا کہ میں ان خاتون کو جانتی ہوں، اور اب مطلب ماشاء اللہ اب تو ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، اینڈ شی از اسٹل ویری بیوٹیفل، لیکن یہ اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ گھر میں کبھی اکیلی نہ ہو، یا وہ اگر کہیں باہر جائیں تو وہ اکیلی نہ ہو، مطلب پوری جو ان کی فیملی ہے ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ مطلب مجھے اس سے یہ ساری پرانی باتیں یاد آ گئیں کہ جو ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ مغرب کے وقت یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ اور دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہ بھی لاجک ہے کہ ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے کہ مغرب کے وقت یہ جو شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں یہ فل فورس میں باہر نکل آتے ہیں، اٹ از دیئر ٹائم، اور جو بھی مطلب ان کو باہر کوئی بچہ نظر آتا ہے، ایسے کچھ نظر آتا ہے، تو وہ جو ہماری پلس ہوتی ہے، جو ہماری نبض ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کی، یہاں سے ان کو پکڑتے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ مطلب آپ بہت زیادہ اسٹرانگ پرفیوم نہیں لگائیں، اور اس طرح کی مطلب باتیں جو ہیں وہ ہم سب کو بتائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اگلے جو 2 واقعے ہیں وہ ہیں بفر زون کے۔ اب بفر زون کو میں نے جتنا ریسرچ کیا ہے نا، تو مطلب مجھے کافی یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہانٹنگز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی جو ہانٹنگ ہے وہ تھی ایک جگہ ہے اقبال گارڈن۔ تو ایک یہ بھی میری ایک ہے جاننے والی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ اقبال گارڈن کی طرف آ رہے تھے، اور کوئی رات کے 2-3 بجے کا وقت تھا، اور وہ اپنی دھن میں مگن گانے شانے گاتے ہوئے جا رہے کہ جی بڑا اچھا موسم ہے، اور وہ اپنی موٹر بائک پہ اکیلے تھے۔ تو جب وہ اقبال گارڈن کی طرف، بفر زون کی طرف آئے، تو ان کو یہ فیل ہوا کہ جیسے ان کی موٹر بائک کے پیچھے نا کوئی وزن سا پڑ گیا، جیسے کوئی بیٹھا ہے، اور پھر ان کے کان میں نا کسی نے وسپر کرنا شروع کیا۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وسپرنگ کیا ہو رہی تھی، لیکن انہیں لگا کہ ان کے کان میں نا کوئی وسپر کرے جا رہا ہے، اور وہ جو ہے بالکل ان کی جو موٹر بائک تھی نا پیچھے سے کافی بھاری ہو گئی۔ تو خیر گانا چلا تو وہ بالکل ہی بھول گئے۔ پھر ان کو جو بھی آیتیں وغیرہ کچھ یاد آئیں، انہوں نے فوراً جو ہے وہ پڑھنی شروع کی، اور بڑی مشکل سے وہ جو ہے نا گھر پہنچے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو بہت سا بخار وغیرہ چڑھ گیا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے واقعات میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا پیرانارمل چیز دیکھتے ہیں تو اس کا آفٹر افیکٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سخت ڈر کے مارے یا شوق میں آپ کو جو ہے بخار جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے۔ تو ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا، اور وہ بالکل اترنے کا جو ہے نا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر ایز یوزول کوئی جو بھی ان کے جاننے والے تھے، اللہ والے، ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے ذرا ہسٹری پوچھی کہ ہاں بھئی یہ کب انہیں بخار ہوا، اس سے پہلے یہ کدھر تھے، کیا ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے بتایا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جی اس طرح ہوا ہے، پہلے مجھے میرے کانوں میں کوئی وسپرنگ سنائی دی ہے، اور پھر مجھے لگا کہ جیسے جو ہے نا مطلب میری جو موٹر بائک ہے وہ بھاری ہو گئی ہے، اور اس پہ کوئی پیچھے جو ہے نا بیٹھ گیا۔ تو وہ جو اللہ والے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ
دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ، اور یہ مطلب میں نے بات پہلی دفعہ مطلب میں نے بھی سنی، کہ آپ میں جو ہے نا کوئی فیمیل جن، اس کو آپ بہت پسند آ گئے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آپ کے کانوں میں وسپر کر رہی تھی. خیر اب یہ سن کے تو ویسے ہی ایک انسان، نارمل انسان ہی میرا خیال ہے کہ وہ کچھ اسے پرابلم شروع ہو جائے گی. لیکن کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بات ایکسپیرینس کی تھی تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. خیر پھر یہ ہوا کہ وہ جو تھے عالم نے ان کا علاج وغیرہ کیا، اور وہی پڑھائی وغیرہ دم شم کرنا کیا، اور انہوں نے کہا کہ مطلب بہت اسٹرانگ مجھے لگ رہی ہے پوزیشن، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پوزیشن کو ختم کر دوں. اور ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کے کلام کی برکت سے اور جو ہماری آیات ہیں ان کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لی کہ میں اس ایریا میں اور اس ٹائم میں تو کبھی نہیں آؤں گا. جو دوسرا واقعہ ہے وہ بھی بفر زون کا ہے، اور اس میں ایک اسپیسیفک ایک علاقہ ہے، اس کا خیر مجھے مطلب نام مجھے نہیں یاد. تو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا، یہ ان کے نیبرز میں ایک لڑکی تھی، ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے جو مطلب وہاں جو گھر بنے ہوئے تھے وہ ذرا تھوڑے سے اس طرح کے جڑے ہوئے سے گھر تھے کہ اگر آپ اپنی کھڑکی سے دیکھتے تھے تو آپ کو دوسرے گھر کے کا صحن یا دوسرے گھر کا جو بیٹھک ہے یا جو کمرے ہیں وہ صاف نظر آتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں کہ چھت سے چھت ملی ہوتی ہے اس طرح سے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے جو ایک گھر تھا اس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی، اس کے پیچھے ایک نا گلی سی بنی ہوئی تھی جہاں لوگ بہت کچرا وغیرہ جو ہے نا پھینکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ویسے ہی اس کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، وہ اور ان کے بھائی. تو ان کو بہت ہی جیسے مطلب آپ کہیں کہ دل کو ہلا دینے والی، ان کو ایسی جو نا چیخوں کی آواز آئی. اور ڈیفینیٹلی وین دے ہرڈ دا ڈائریکشن کی چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے والا گھر ہے اس میں سے جو کسی لڑکی کسی خاتون کی نا چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ آوازیں جو تھیں نا وہ بہت بہت زیادہ ہاریفائنگ تھیں، اور مطلب باقاعدہ وہ جو خاتون تھیں جو چیخ رہی تھیں وہ عجیب طرح کی باتیں بھی بول رہی تھیں کہ اس گھر کو صاف کرو، اس گھر کے اوپر قرآن شریف پڑھو، اور اس گھر کو صاف کرو ورنہ میں سب کو مار دوں گی، اور میں اپنی جھاڑو سے سب کو ماروں گی. اس طرح کی وہ جو ہے نا ان کو باقاعدہ یہ پورے ڈائلاگس بھی جو وہ بول رہی تھی یہ سب ان کو سنائی دے رہے تھے. خیر وہ فوراً نیچے بھاگی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ آپ ذرا اوپر آ کے سنیں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. سامنے والے گھر میں ایک وہ جو ان کی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ بہت بہت برے طریقے سے چیخ رہی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. خیر جب تک یہ ہوا کہ مطلب وہ جو چیخوں کی آوازیں تھیں نا وہ بند ہو گئی. ان کے ابو اوپر آئے، انہوں نے مطلب ذرا ایک ڈسکریٹلی سا ذرا کھڑکی سے دیکھا تو ان کو ایسا کوئی نظر تو نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ مطلب ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہے، اور مطلب ابھی اچھا نہیں لگتا جانا ہے، ہمیں رات کا ٹائم تھا یا کیا ہے، تو ابھی ہم اس چیز کو جو ہے نا بالکل رہنے دیتے ہیں. خیر رات گزر گئی. اگلے دن پھر صبح کے وقت ان کو پھر چیخوں کی آوازیں آئیں، اور پھر وہ لڑکی اتنی بری طرح چیخ رہی تھی، اتنی بری طرح چیخ رہی تھی کہ مطلب پورے محلے میں اس کی جو ہے نا آوازیں جا رہی تھیں، سب محلے کے لوگ باہر نکل آئے. لیکن جنہوں نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ صرف ہماری جو مطلب کھڑکی تھی اس سے ان کے اس گھر کا وہ پورشن نظر آتا تھا. تو وہ جو لڑکی تھی وہ بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے آس پاس سارے جو اس کے گھر والے تھے نا وہ اس طرح ایک سرکل سا بنا کے کھڑے ہوئے تھے کہ مطلب وہ کہیں باہر نہ نکل جائے. اور بالکل اس کی کوئی مطلب اس کو اپنا ہوش نہیں تھا. زمین پہ وہ لوٹ رہی تھی، بال اس کے کھلے ہوئے، اور عجیب قسم کی وہ کبھی اینیمل ساؤنڈز نکالتی تھی، کبھی اس طرح کی آوازیں، اور مطلب وہ ایسے تھا کہ آپ کے دل پہ جا کے نا وہ چیخ لگے. تو شاید کسی محلے والے کو پتہ نہیں شک ہوا کہ بھئی کوئی لڑکی کو مطلب کوئی اس کو ٹارچر نہ کر رہے ہوں، کوئی اس کو ابیوز نہ کر رہے ہوں. تو ان کے محلے والے نے کسی نے نا پولیس کو کال کر دیا کہ جی آپ ہی آ کے دیکھیں، مطلب یہ ہم 2-3 دن سے یہ آوازیں سن رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ اگر آپ آ کے انویسٹیگیٹ کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اور ایک اور بات انہوں نے یہ دیکھی کہ جب وہ لڑکی چیختی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو گھر والے جو ہے نا وہ مطلب پورا اپنا گھر پورا لاک کر دیتے تھے،
کوئی باہر آئے جتنا دروازہ بجائے وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے. خیر پولیس آئی، انہوں نے بہت زیادہ ڈور ناک کیا، انہوں نے بہت زیادہ دروازہ بجایا، لیکن گھر والوں نے نہیں کھولا. اور ان کو بھی اس لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ پولیس والوں نے اوپر سے وہ کود کے اندر گئے اور انہوں نے اندر جا کے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کیا یہ ہے، دیکھیں سب محلے والے آپ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ لڑکی جو ہے یہ کوئی 2-3 دن سے اس طرح چیخ رہی ہے اور مطلب کیا پرابلم ہے. تو وہ جو لڑکی کے فادر تھے انہوں نے، اور ان کے بھائی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ہماری بچی ہے نا، اس پہ جادو ہوا ہوا ہے، یا مطلب انہوں نے کہا کہ جادو ہوا ہوا ہے اور یہ کوئی پوزیسڈ ہوئی ہوئی ہے اور ہم اس کا علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اچھا ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے تو اور اس سے جو ایک عجیب چیز ہوئی، اور یہ مطلب جو جنہوں نے واقعہ سنایا ان کے ابو وہاں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مطلب اپنے بچوں کو منع کیا کہ بیٹا وہ آپ نے کھڑکی سے نہیں دیکھنا، اچھی بات نہیں ہے. تو وہ ان کے اور سارے جو محلے والے تھے وہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو وہ جو لڑکی تھی، آپ سوچیں صرف 1 یا 2 منٹ میں وہ لڑکی باہر بھاگی اور باہر ایک ایسے کھمبا سا بنا ہوا تھا. وہ اس کھمبے پہ ایک تو ہوتا ہے نا کھمبا، آپ دیکھیں چڑھنا کتنا مشکل ہے. وہ اس کھمبے کے اوپر اس طرح کر کے چڑھی صرف ایک ہاتھ سے، اور اس نے صرف ایک ہاتھ سے ایسے وہ کھمبا پکڑا ہوا تھا اور اس کی جو پوری باڈی تھی وہ اس طرح ہوا کے اندر معلق تھی. ٹھیک ہے، اور بالکل ایسے جیسے آپ کہیں گے جیسے مطلب اس کو بڑی کوئی پریکٹس ہو اس طرح پولز یا کھمبوں پہ چڑھنے کی، مطلب اس کو کوئی پرابلم فیل نہیں ہو رہی تھی. اور وہ بہت لمبا، کافی ہائٹ والا پول تھا. تو سب محلے والے جو ہے نا وہ ان کا منہ کھلا کا کھلا اور وہ دیکھ رہے. اور وہ لڑکی جو تھی اس نے صرف ایک ہاتھ سے بس کھمبے کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی جو پوری باڈی تھی باقی ہوا میں تھی، اور اس کے بال شال سب اس کے منہ کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے بہت 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 عجیب آوازیں آ رہی تھیں. تو خیر اب تو سب محلے والے جو تھے مطلب ان کو سانپ سونگ گیا، سب اپنی جگہ فریز ہو گئے کہ یہ ہو رہا کیا ہے. تو خیر انہوں نے جو ہے مطلب وہ اس کے بھائی وغیرہ باہر آئے، انہوں نے بہت اس کو بلایا کہ تم نیچے آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ کم از کم کوئی آدھا پون گھنٹہ صرف ایک ہاتھ کھمبے کے اوپر پکڑ کے ہوا کے اندر یوں ایسے کر کے سٹل اسی پوزیشن میں رہی. نہ اس کا بیلنس خراب ہوا، نہ اسے کوئی ڈیزینس فیل ہوئی کہ میں الٹی اس طرح ہوئی ہوئی ہوں. اور مطلب بہت بیچاری جو ہے نا بہت عجیب کنڈیشن میں وہ وہاں ایسے رہی، اور سب پورے محلے نے یہ بات وٹنس کی. تو خیر پھر کچھ دیر بعد وہ کچھ اس کے دماغ میں آیا، کیا ہوا، وہ خود ہی نیچے آ گئی. اور پھر جو اسے گھر والے تھے بہت مشکل سے اس کو اندر لے کے گئے. تو خیر جنہوں نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو لوگ تو ویسے بھی اس گھر میں جو تھے وہ کرائے پہ رہ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو تھا نا کہ کہتے ہیں مطلب وہ جو گھر تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو جو خاتون واقعہ سنا رہی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی 1 یا 2 سال بعد وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ ان کے بھائی کو کہیں ملا تو انہوں نے کہا جی ہاں بتائیں سب خیریت سے ہیں، آپ کی بہن اب ٹھیک ہے. تو پہلے تو مطلب اس نے تھوڑی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کا علاج کرا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مطلب وہ 90% آپ کہہ لیں کہ ان کی وہی حالت ہوتی ہے. اور جب اس طرح ان کو کوئی دورہ پڑتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہمیں سارے گھر کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے اور وہ ایسی ایسی جگہوں پہ چڑھ جاتی ہیں، ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں کہ مطلب نارمل انسان اگر دیکھے نہیں تو وہ یقین بھی نہ کرے. تو خیر یہ جو واقعہ تھا، انہوں نے جس کنڈیشن میں اس لڑکی کو دیکھا یہ سب ان کی آنکھوں دیکھا تھا، تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. اگلا جو واقعہ ہے وہ بھی کافی ڈسٹربنگ ہے اور وہ ہے ملیر کینٹ کا. میں نے اپنے ایک پہلے ایپیسوڈ میں بھی ملیر کینٹ کا واقعہ سنایا تھا،
تو آج ایک اور واقعہ میں سناتی ہوں جس کو مطلب سن کے میں بھی کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ مطلب ہاؤ از دس پاسبل. اور جس بات پہ میں ڈسٹرب ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جو اس طرح کی پیرانارمل اینٹیز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو کبھی تو بہت زیادہ تھوڑی ذرا دھیمی سی ہنٹس دیتی ہیں، میسج دیتی ہیں، اور جب آپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت عجیب طریقے سے یا بہت ہاریفائنگ وے میں نا بہت کلیئر میسج دیتی ہیں کہ اب آپ کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. تو ملیر کینٹ کا یہ واقعہ ہے کہ جو مجھے بھیجا ہے کہ جی ملیر کینٹ میں ایک کپل، ایک میاں بیوی تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا ملیر کینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے یہاں گھر بنانا شروع کرتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ ہی مطلب اس گھر سے آپ کہہ لیں کہ کوئی 10-15 منٹ کے فاصلے پہ ایک پورشن رینٹ پہ لے لیا کہ کیونکہ گھر بنا رہے ہیں تو وہاں آنے جانے میں، سمجھانے میں مزدوروں کو سب آسانی ہوگی. تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ گھر بنانا شروع کیا، جب اس کا میپ، جب یہ سٹیج آئی کہ آپ نے جو میپ کو اپروو کرانا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی خود بہت طبیعت خراب ہو گئی. اچھا ان کے 2 یا 3 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ 3 سال کا تھا. انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ کہیں کہ چلو آج جا کے ہم میپ اپروو کراتے ہیں، کبھی ان کی خود طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی ان کے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی ان کے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی. مطلب وہ جو میپ اپروول کا کام تھا نا وہ کہیں پھر بیچ میں رہ جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مطلب ان کے ابو اور ان کے کزن جو تھے ان کے گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، کیوں تم لوگوں کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو چلو ہمیں بتاؤ، ہم جا کے جو ہے وہ آپ کا میپ جو ہے وہ سبمٹ کرا دیتے ہیں اپروول کے لیے. تو ابھی انہوں نے صرف یہ بات کی اور انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گی. وہ گھر گئے، ان کے ابو کی بہت سخت طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ. اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا، مطلب میں کہوں گی کہ یہ ایک سٹل ہنٹ تھی، یہ ایک ان کو میسج میرا خیال ہے کہ ملنا شروع ہو گیا تھا کہ مطلب دیر از سم تھنگ رانگ. جہاں وہ گھر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کچھ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں شروع میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں. تو اینی ویز انہوں نے بھی تھوڑا اگنور کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب مے بی اٹس اے کوانسیڈنس کہ ہر کوئی بیمار پڑ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہاریفائنگ ہوا کہ مطلب جب میں بھی اس کو سوچتی ہوں تو شاید مطلب اگر میں نے واقعہ مطلب انہوں نے مجھے بھیجا نہیں ہوتا تو میں شاید اس پہ یقین نہیں کرتی. لیکن خود ان کے بچے کے ساتھ ہوا تو ڈیفینیٹلی مطلب اٹس شاکنگلی ہانٹنگ. ہوا یہ کہ وہ سارے جو گھر والے تھے وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، مطلب جو انہوں نے رینٹ گھر پہ لیا ہوا تھا ملیر کینٹ میں. اور جو ان کے بچے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو اس پہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ اپنی بال سے کھیل رہا تھا. اچھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں 1-2 ہمارے سرونٹس بھی ہوتے تھے. تو وہ جو بچہ تھا 3 سال کا، اس کی جو بال تھی وہ ایک ساتھ والے کمرے میں چلی گئی، اور اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا. تو بچہ بھاگتا ہوا گیا، اس نے مطلب کہ میں اپنے کمرے سے بال لے کے آتا ہوں. اب 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، 4، وہ بچہ کمرے سے باہر ہی نہ آئے. انہوں نے اس کو آواز دی کہ بیٹا باہر آؤ. 3 سال کا بچہ، وہ باہر ہی نہ آئے. انہوں نے جا کے دیکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا شرارتی ہے، یہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا پورے کمرے میں لائٹ شٹ آن کی، بچہ ہی نہیں. انہوں نے اپنے سرونٹس کو فوراً آواز دی کہ بھائی وہ کدھر گیا بچہ. وہ ہم نے خود دیکھا ہے کمرے میں بال لینے گیا تھا، اور کمرے سے باہر کوئی جگہ بھی نہیں ہے جانے کی، ذرا ڈھونڈو کدھر ہے. جب انہیں کمرے میں نہیں ملا، انہوں نے پورے گھر میں ڈھونڈا کہ ہمیں کہیں بچہ مل جائے، لیکن ان کو بچہ کہیں نہیں ملا. اب تو ان کا رو رو کے برا حشر کہ مطلب، اور اس سے زیادہ مطلب وہ سرپرائزڈ، شاکڈ کہ یہ ہوا کیا ہے. ہمارے سامنے بچہ کمرے کے اندر گیا ہے اور کہاں غائب ہو گیا، کس دنیا میں چلا گیا. تو خیر اب سارے وہ سرونٹس کو انہوں نے محلے میں دوڑایا، سب گھروں میں پوچھا کہ بھئی وہ اپنے بچہ تو کہ گھر میں تو وہ کہیں بھی نہیں تھا. تو بس سب بیٹھے رو رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. کیا مسجد میں بھی اعلان کروایا، سب رشتہ دار اور سب کال کر دی کہ بھئی ہمارا بچہ اس طرح. اور بتانے میں بھی عجیب کہ بھئی وہ
کہاں سے غائب ہوا ہے، کمرے میں گیا تھا اور غائب ہو گیا. خیر سب بیٹھے ہوئے گمسم. تو وہ لوگ اپنے سب گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے کہ کیا پتہ کوئی آگے سے ہمیں آ کے بتائے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی 3-4 گھر چھوڑ مطلب کچھ مطلب آگے کوئی گھر چھوڑ کے کوئی ان کے مطلب محلے کے لوگ تھے، لیکن وہ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے. وہ ان کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. وہ بچہ بے تحاشا رو رہا تھا. ارے 3 سال کا بچہ تھا اور وہ روئے جا رہا تھا روئے جا رہا تھا. تو پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے بچہ لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے جو بات بتائی نا، اس سے تو ان کے مطلب پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں ایک گھر بن رہا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ انہی کا گھر بن رہا ہے. وہاں ایک گھر بن رہا ہے اور وہ گھر آدھا بنا ہوا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ دیواریں وغیرہ کھڑی ہوئی ہوئی، اور ایسا گھر تو ویسے ہی اور ڈینجرس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، اور جب ہم نے باہر جا کے دیکھا تو ہم نے اوپر والی جو سٹوری تھی، کیونکہ دیکھیں گھر تو مطلب اسی کوئی دیواریں شماریں ایسا تو سامنے تھی نہیں، بس اس طرح ایک سٹرکچر کھڑا ہوا تھا. ہم دیکھا کہ وہ بچہ اوپر کھڑا ہوا وہ رو رہا ہے. تو کہتے ہیں پہلے تو ہم کو یقین نہیں آیا کہ یہ بچہ چھوٹا سا 3 سال کا یہاں کیسے پہنچ گیا. تو خیر وہ فوراً گئے، انہوں نے اس بچے کو مطلب اتارا. پھر شکر ہے مطلب پوچھایا جی ابھی کسی کا بچہ گم ہے تو ہم یہ آپ کے پاس بچہ لے کے آئے، یہ ہمیں وہاں سے ملا. اب آپ سوچیں کہ انہوں نے خود اس بچے کو، پورے گھر والوں نے اس بچے کو کمرے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، اور وہ بچہ انہیں اپنے اس گھر سے ملا ملیر کینٹ میں ہی جو وہ گھر ابھی کنسٹرکٹ کر رہے تھے. مطلب سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پاسبل، اور کسی طرح سے بھی اٹ از ناٹ پاسبل، بٹ یس اٹ از پاسبل اف یو ٹاک اباؤٹ پیرانارمل ایکٹیویٹی، اٹ از پاسبل. اور یہ ان کے ساتھ ہوا. اور اس چیز کو میں کہوں گی کہ بہت کلیئر ہنٹ تھی کہ بھئی آپ جہاں گھر بنا رہے ہیں یا وہاں تو کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی کم از کم اس میں انویسٹیگیٹ تو کریں نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو خیر وہ پہلے تو سب شوق پہ چلے گئے کہ ہوا کیا ہے. جب اس شوق سے باہر نکلے آہستہ آہستہ، تو انہوں نے کہا کہ جو گھر ہم نے رینٹ میں لیا ہوا تھا نا، وہاں بھی بہت عجیب طرح کی نا چیزیں ہونا شروع ہو گئی. ہمیں اپنے ہی بچوں کی آوازیں آتی تھیں جب ہمارے بچے سو رہے ہوتے تھے. بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں، چیزیں گرنے کی، چیزیں گھسٹنے کی آوازیں آتی تھیں. مطلب اس طرح ہوا کہ مطلب بہت ان کی نا لائف ڈسٹرب ہو گئی. وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کہیں کہ ایک مینٹل پیس جو ہوتا ہے وہ سارا ان کا جو ہے نا بالکل تباہ و برباد ہو گیا. تو بٹ اب تک ان کو خیر 100% کچھ اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ شور ہو گیا تھا کہ بھائی جہاں ہم گھر بنا رہے ہیں نا، ایک تو وہاں کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اپنا میپ بھی اپروو نہیں کرا پائے. ہمیشہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے. پھر جو ہمارے بچے کا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے پتہ کرایا. انہوں نے کسی سے پوچھا، تو وہ جو ایک جن صاحب کے پاس وہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں وہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں. تو خیر اینی ویز انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو وہ وہاں ان کو لے کے گئے ان صاحب کو. انہوں نے اس کو بڑا آبزرو کیا اور اس کو سارا انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اور بڑی دیر تک اس کو بڑے غور سے دیکھتے رہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص آنکھ ہوتی ہے جو ہم سب کے پاس نہیں ہوتی، اس سے وہ دیکھتے رہے. پھر وہ ان کے گھر ہے. انہوں نے کہا کہ جو میرے علم کے مطابق کوئی 3 یہاں ہیں جن، اور وہ ہندو ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں گھر بنائیں. میری تو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ فوراً جتنا بھی گھر بنائیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ اس کو فوراً سیل کر دیں، اور جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کو بھی پلیز چھوڑ کے چلے جائیں. تو جب انہوں نے یہ بات بولی تو ڈیفینیٹلی پھر تو انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی ہمارے رہنے کا جواز بنتا ہی نہیں تھا. حالانکہ دیکھیں ان کے لیے ایک بہت بڑا فائنینشیل سیٹ بیک تھا، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی جب آپ گھر بناتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، تو آپ اپنی ساری سیونگز اس میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اب کیونکہ یہ جو ہے زندگی اور موت کا ہی سوال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس گھر کو ہی فوراً چھوڑا، اور وہ
کہیں دور کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ مطلب وہ ان کا جو پلاٹ ہے وہ جتنا گھر بنا تھا وہ سیل ہو جائے، لیکن یہی بات تھی کہ مطلب وہ بھی سیل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو فوراً یہاں وہاں پھیل جاتی ہے۔ اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے تو ان کا جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس نے بھی کہا، اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کو صرف 7-8 مہینے ہوئے اس گھر میں رہتے ہوئے، تو آپ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو پھر ان کے ہسبینڈ نے بتایا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اور اب ہمیں اس گھر کے اندر سے بہت زیادہ جو ہے پیرانارمل قسم کی چیزیں ہونے لگی ہیں، جو کہ ہمارا جو مینٹل پیس ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں، پھر ہم سب بہت بیمار رہتے ہیں۔ تو خیر وہ اسٹیٹ ایجنٹ جو تھا وہ ذرا تھوڑی مطلب سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے پہلے بھی جن کو گھر دکھایا ہے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کمپلین کی ہے، لیکن دیکھیں وہی بات ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات ڈسکلوز نہیں کی، حالانکہ 3-4 لوگوں کے ساتھ یہی اسی قسم کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا، اور ان کا اس لیے ذرا تھوڑا ایڈڈ تھا کہ مطلب اٹ سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو دیٹ ہاؤس جو کہ وہ ملیر کینٹ میں بنا رہے تھے۔ اینی ویز وہ پھر بحریہ ٹاؤن میں کہیں شفٹ ہو گئے، اور وہ جو مطلب پلاٹ تھا وہ ابھی تک وہ اس کو کسی کو نہیں بیچ سکے، وہ ابھی اسی طرح کھڑا ہوا ہے، آدھا بنا ہوا آدھا انکمپلیٹ، اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم بالکل پھنس گئے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کا کوئی اس طرح بس نہیں ہوتا۔ تو جی یہ آج کے ذرا کچھ فریش پیرانارمل ایپیسوڈس تھے، اینڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور ڈراؤنے بھی لگے ہوں گے۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔